الله. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون؟ قال وعليك يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لبائي. قد أذنت لك فدخل عليا تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي. قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي. لحمهم لحمي ودمهم دمي. يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.
فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال النبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليطهر أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر هذا تحت الكساء من الفزع عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا إلا ونزلت عليهم الرحمة والملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله عما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة ملائكته يصلون النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اس سے بڑھ کر اور کیا تادیانا بھی لرز
اس سے بڑھ کر اور کیا سورہ فاتحہ جس دو حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا جس دو حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا سپارہ دل کا آہوں سے زیرو زبر ہوا سو کا جو روح پاک ظاہر اثر ہوا حال اس امام پاک کا ایک دم دیگر ہو حال اس امام پاک کا ایک دم دیگر ہو راحت میں فرق اور شکام میں خلل پڑا کٹ کر کلیجہ دشت کے اندر نکل پڑا آئے حسین اتنے میں چشم اشک چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کہ میں نے پر گلے کو چوم کے کہتے بار میں تو پسند کے میرے نانا کی یاد میں تو پسند کے میرے نانا کی یاد مجھ سے زیادہ ظلموں سے تو پاگوئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دم تم دو گے غم کو غسل و کفن جب مریں گے غم ہوگا تمہارے پاس نہ
کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے بھی ہر کام ٹھیک ہوتا ہے۔ اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ درود بھیجیں۔ سیدہ کہ ان کے منقبت پڑھی تھی، میں بھی اسی کی نظر کر رہا ہوں۔ طریق کلام ہے کہ اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا؟ نہ مسجد میں اذان ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، نہ مسجد میں اذان ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، نہ مسجد میں اذان ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح ہی کا پہرا ہٹا ہوتا، اترتی کس کی شان میں آخر، اترتی تطہیر کس کی شان میں آخر، کسے مرسل دین کہا ہوتا، کہاں پھر پنج تن کے نام کی محفل سجی ہوتی، کہاں پھر جتن کے نام کی محفل سجی ہوتی، کہاں تحفہ کسا سا ہم غریبوں کو ملا ہوتا، فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کس کے گھر جاتے، فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کس کے گھر جاتے، کہاں رضوان نے حسنین کا کپڑا سلا ہوتا، نبی سے علی سے حسن سے حسین سے، حدیث کسا کے حوالے سے نبی سے علی سے حسن
در زہرا در زہرا جلانے والوں سے گر فاصلہ ہوتا در زہرا. اور بہت پیارا شعر. مدینے کی زمین شبیر ہجرت کر گئے ورنہ مدینے کی زمین شبیر ہجرت کر گئے ورنہ تمہاری خاک تمہاری خاک کا بھی ایک لقب خاک شفا ہوتا تمہاری سر صغر کی جانب دیکھ کر یہ انبیاء بولے سر اصغر کی جانب دیکھ کر یہ انبیاء بولے یہ بچہ نوجوان ہو کر علی کا آئینہ ہوتا یہ بچہ نوجوان ہو کر علی کا آئینہ ہوتا. بر محمد و آل محمد صلوات. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے. احسان ہے خدا پاک تیرے انگنت حسین. احسان ہے خدا پاک تیرے انگنت حسین. احسان ہے خدا پاک تیرے انگنت حسین. اللہ پڑھ رہا ہے تیری منقبت حسین. اللہ پڑھ رہا ہے تیری منقبت حسین. آغوش فاطمہ سے محمد کے دوش تک آغوش فاطمہ سے محمد کے دوش تک کتنی عظیم تر ہے تیری سلطنت حسین. کعبہ ہو عرش ہو وہ نجف ہو یا کر
بلندیاں ہیں تیری ملکیت حسین. درود بھیجیں. ساری بلندیاں ہیں تیری ملکیت حسین. مخلوق میں وہ صرف 72 نفوس ہے. مخلوق میں وہ صرف 72 نفوس ہے جن کو خدا نے دی ہے تیری معرفت حسین. جن کو خدا نے دی ہے تیری معرفت حسین. اور آخری شعر نظر کر رہا ہوں. جنت میں کون جائے گا دوزخ میں کون کون. جنت میں کون جائے گا دوزخ میں کون کون. یہ فیصلہ کریں گے تیرے دستخط حسین. یہ فیصلہ کریں گے تیرے دستخط حسین. بر محمد و آل محمد صلوات. دیگر صلوات. تھوڑا سا فاصلہ ہے، اگر آگے آ جائیں کافی فاصلہ ہے. بلا فصل کے ماننے والے ہیں تو یہ کہ درود کا سہارا لیتے ہوئے آپ چار مصرے سرکار وفا کی شان میں. قبلہ وفا تو کربلا میں سب نے دکھائی، سب نے دکھائی، لیکن حضرت عباس نے ایسی کیا دکھائی ہے کہ وفادار نام شہنشاہ وفا با وفا یہ سب حضرت اب کسی اور تو ایک ہے. یعنی ایسی وفا دکھائی کہ اب جتنی بھی حضرت عباس کی آپ تعریف کریں ثنا کریں کم ہے. کتنا بھی آپ وہ کریں ان کی شان پھر بھی نہیں، پھر بھی یہ کہتا اتنا. تو چار مصرے ہو میں بھی پیش کروں، دیکھیں شاید کسی کام ہو. کہ وفا دکھائی ہے کیا خوب میرے غازی نے. توجہ، وفا دکھائی ہے کیا خوب میرے غازی نے. وفا بھی ایسی کہ جس کو زوال ہے ہی نہیں. وفا بھی ایسی کہ جس کو زوال ہے ہی نہیں. کہیں ملی نہیں، بھائی توجہ دو مصر پر، کہیں ملی نہیں عباس با وفا کی مثال. کہیں ملی نہیں عباس با وفا کی مثال. ارے مثال ملتی بھی کیسے، مثال ہے ہی نہیں. مثال ملتی بھی کیسے، مثال ہے ہی نہیں. سلوات پڑھیں. چار مصرے اور. مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں. مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں. خطائیں اہل خطا کی سوا نہ ہو جائیں. خطائیں اہل خطا کی سوا نہ ہو جائیں. بھئی علی کی ہو بہو تصویر ہے علی کا پسر.
چوتھا مصرع ملاحظہ ہوتا ہے، علی کی ہو بہو تصویر ہے علی کا پسر، بھئی نصیریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائیں، نصیریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ منقبت کے چند اشعار، ایک طرح مصرع تھا، دیا گیا تھا غازی وفا کے نقطۂ آخر کا نام ہے، اس پہ بہت مشکل مرحلہ ہے، آپ جیسے جانتے ہیں بارہ، اس پر کچھ میں نے کوشش کی ہے۔ شبیر کائنات کے صابر کا نام ہے، شبیر کائنات کے صابر کا نام ہے، غازی وفا کے نقطۂ آخر کا نام ہے، غازی وفا کے نقطۂ آخر کا نام ہے۔ اور توجہ اس شعر پر آپ کے خصوصی کہ صابر تو یوں لقب ہے شہ مشرقین کا، آپ سب جانتے ہیں صابر تو یوں لقب ہے شہ مشرقین کا، بھئی عباس بھی تو صابر و شاکر کا نام ہے، عباس بھی تو صابر و، اگر اصل دیکھا جائے تو وہ بھی صابر تو یوں لقب ہے شہ مشرقین کا، عباس بھی تو صابر و شاکر کا نام ہے۔ اور آپ کی توجہ کا طالب یہ ہے، انشاءاللہ لطف لیں گے کہ آواز دے کے دیکھ لو حیدر کے شعر کو، آواز دے کے دیکھ لو حیدر کے شعر کو، غائب نہ جانیوں کہ یہ حاضر کا نام ہے، آواز دے کے دیکھ لو حیدر کے شعر کو، غائب نہ جانیوں کہ یہ حاضر کا نام ہے۔ اور آل عبا کے پردے کا عباس نام ہے، اہل حرم کے پردے کا عباس نام ہے، اور بنت علی کی ڈھار سے آخر کا نام ہے۔ اور مقطع سے پہلے آخری شعر، بس ختم ہے کمال وفا اس دلیر پر، بس ختم ہے کمال وفا اس دلیر پر، باب وفا کے اول و آخر کا نام ہے، باب وفا کے اول و آخر کا نام ہے۔ اور مقطع آپ کی اتفاق سے میرا نام بھی عباس ہے اور تخلص بھی، اور ثنا اس عباس کی ہے کہ جس کے پیروں کے قدموں کی خاک کے ذرے کے برابر بھی میں نہیں ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ چلتا رہا ہے قلم، لکھتا رہا قلم جو میرا، بس اسی کی شام میں بارے دیگر صلوات پڑھیں حضرات۔ بارے دیگر صلوات محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بارہ اس کا وہ کہ 4 مصرع میں اور اس کے علاوہ سنا دوں۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ بار دیگر صلوات پڑھیں حضرات۔ ہے شجاعت، 4 مصرع اور، ہے شجاعت حضرت عباس کی مثل علی، ہے شجاعت حضرت عباس کی مثل علی، لشکر حق کی قیادت سونپ دی شبیر نے، لشکر حق کی قیادت سونپ دی شبیر نے، جنگ کرنے سے فقط عباس کو روکا نہیں، جنگ کرنے سے فقط
عباس کو روکا نہیں، بھائی حشر سے پہلے قیامت روک لی شبیر نے، حشر سے پہلے قیامت روک لی شبیر نے۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ تو وہیں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ بس ختم ہے کمال وفا اس دلیر پر، بس ختم ہے کمال وفا اس دلیر پر۔ باب وفا کے اول و آخر کا نام ہے، اور مقطع کہ جس کا قلم چلا ہے تو غازی کی مدح میں، جس کا قلم چلا ہے تو غازی کی مدح میں۔ عباس ایک ایسے ہی شاعر کا نام ہے، جس کا قلم چلا ہے تو غازی کی مدح میں، عباس ایک ایسے ہی شاعر کا نام ہے۔ برائے عظمت حضرت عباس علمدار بآواز بلند صلوات۔ محمد والے محمد۔ مولا علی کی شان میں، اس کے بعد آپ نے مولا عباس علیہ السلام کی طرف سب کو موڑ دیا۔ یقیناً باب الحوائج ہیں، باب الحسین ہیں، اور آپ کا اتنا بلند ترین مرتبہ ہے کہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ کسی بھی معصوم کی بارگاہ میں اگر حاضر ہونا ہے تو جناب عباس علیہ السلام کی چوکھٹ پہ جب تک جبین نہیں جھکائیں گے رسائی آپ کی نہیں ہو سکتی۔ عظمت مولا عباس علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدر کے برابر تو نہیں ہو سکتے، حیدر کے برابر تو نہیں ہو سکتے، ذرے ماہو اختر تو نہیں ہو سکتے، حیدر کے برابر تو نہیں ہو سکتے، ذرے ماہو اختر تو نہیں ہو سکتے۔ تاریخ میں تم لاکھ کرو رد و بدل، تاریخ میں تم لاکھ کرو رد و بدل، تم نفس پیمبر تو نہیں ہو سکتے، تم نفس پیمبر تو نہیں ہو سکتے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ علی کے لال تھے شاہ انام ہو جاتے، علی کے لال تھے شاہ انام ہو جاتے، شریک آل نبی لا کلام ہو جاتے، اور وقار حضرت عباس کم نہیں تھا کمر، وقار حضرت عباس کم نہیں تھا کمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور ایک پیام اس 4 مصروں میں، نہ رکھو واسطہ ہرگز کسی گمراہ رہبر سے، نہ رکھو واسطہ ہرگز کسی گمراہ رہبر سے، کہ لا حاصل امید فیض ہے بے فیض کے در سے، کہ لا حاصل امید فیض ہے بے فیض کے در سے، اور خدا تک پہنچنے کے راستے کو ڈھونڈنے والوں، خدا تک پہنچنے کے راستے کو ڈھونڈنے والوں، ملے گا 5 سے 12 سے 14 سے 72 سے، خدا تک پہنچنے کے راستے کو ڈھونڈنے والوں، ملے گا 5 سے 12 سے 14 سے 72 سے۔ اور ایک مختصر بس 5 یا 6 اشعار۔ بیجا ناتھ مخمور ایک ہندو شاعر ہے، وہ مولا عباس علیہ السلام کی شان میں جو اس نے اظہار عقیدت کیا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ مٹ نہیں سکتا ہے یہ مخمور غم عباس کا، مٹ نہیں سکتا ہے یہ مخمور غم عباس کا، نقش سجدہ بن چکا ہے ہر قدم عباس کا، اور جب مسلمان بدعتیں کہہ کر الگ ہو جائیں گے، جب مسلمان بدعتیں کہہ کر الگ ہو جائیں گے، ہو کہ ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا، ہو کہ ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ مجلسوں میں آئے اور ہم کو بیداری ملی، مجلسوں میں آئے اور ہم کو بیداری ملی، نام کے تھے وہ مسلمان جن کو بیزاری ملی، نام کے تھے وہ مسلمان جن کو بیزاری ملی، اور دشمن شبیر اس تقسیم پہ راضی ہیں ہم، دشمن شبیر اس تقسیم پہ راضی ہیں ہم، تجھ کو بدعت مل گئی ہم کو عزاداری ملی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نادے علیا مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب. کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 صلوات. سارے پڑھیں. دعا گو ہوں بار لا بانیان مجلس کی تمام جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرما. پالنے والے جو مومن جہاں سے چل کے اس فرش ازا تک آیا ہے اس ہر مومن کے اٹھتے ہوئے ہر قدم کو عبادت کثیر میں شمار فرما. پالنے والے جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہیں. پالنے والے اس فرش ازا کے انعقاد میں میرے بھائی معراج کے ساتھ ان کے اہل خانہ ان کے دوستوں میں جس نے بھی دامن سخن جس طرح سے بھی اپنی نوکری دی ہے مولا ان سب نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے معبود تجھے واسطہ تیری کبریائی کا اس بھرے دربار سے کوئی مومن خالی دامن نہ جائے. میرے پاک پروردگار جہاں بھی عزاداری سید الشہداء اور ولایت مولا علی بن ابی طالب کے دشمن اور منکران ہیں مولا انہیں نیست و نابود فرما. جو امین کہہ سکتے ہیں وہ باواز بلند آمین کہیے گا. معبود تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ 12 اماموں کا، تجھے واسطہ 14 معصومین کا، تجھے واسطہ کربلا کے 72 شہیدوں کا. ہم علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں سے کسی کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہم اپنے آقا حسین کے پاک حرم کی زیارت نہ کر لیں. پالنے والے ہم میں سے کسی کی آنکھ اس وقت تک بند نہ ہو جب تک ہم اپنے وقت کے بادشاہ کی زیارت نہ کر لیں. پالنے والے ضرورت صبر کی ہے کہ اس یزیدیت سے پر دور میں، اس پرفتن دور میں، اس پرآشوب دور میں مولا اس کائنات کے حقیقی وارث، اس کائنات کے حقیقی بادشاہ، اس کائنات کے حقیقی مالک، منتقم کربلا، حجت دوراں، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اس قابل کر دے کہ ہم مولا کے ظہور کے بعد مولا کے لشکر میں شامل ہو سکیں. پالنے والے مولا کے لشکر میں شمولیت کے ساتھ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. درود بھیجیے گا سب محمد و آل محمد. گزارش یہ ہے کہ بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد بھی مجالس ہیں. بارگاہ میں مجلس تقریباً شروع ہو چکی ہے اور اس کے بعد بھی مجالس کا سلسلہ ہے. کوشش کروں گا کم سے کم وقت میں اس معراج پہ جا کے وفاؤں کے پروردگار کا ذکر کروں کہ جسے وفاؤں کا پروردگار کہا جاتا ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. کوشش کروں گا کہ آپ کے مزاج کے حساب سے جو لوگ میرے مزاج آشنا ہیں میرے پڑھنے کو جانتے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ فرش ازا جو بچھا کرتا ہے اسے ہم صرف فرش ازا نہیں کہتے، یہ ہمارے لیے فرشی جنت ہے. یہ فرشی جنت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی بھی فرش بچھا کر ہم یہ سوچ کے پریشان نہیں ہوتے کہ ہم نے فرش ازا بچھا دیا ہے مجلس کے لیے، اب پتہ نہیں مومنین آئیں گے یا نہ آئیں گے. یہ کبھی نہیں سوچا جاتا، اس لیے کہ بی بی کہتی ہے فرش تو بچھا میرے بیٹے کے رونے والے خود چل کے آئیں گے. بی بی کا وعدہ ہے میرے بیٹے کے مہمان خود چل کے آئیں گے، تو ان کا میزبان بن، فرش بچھا اس فرشی جنت پہ. تو اس فرشی جنت ہم اسے کہتے کیوں ہیں؟ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اور کسی چیز کا لالچ نہیں، ہمیں طمع کسی چیز کی نہیں، ہمیں غرض کسی چیز کی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ فرش ازا جسے ہم نے فرشی جنت کہا اس لیے کہ کوئی اپنے تئیں عبادات کو یہ سوچ کے سر انجام دیتا ہو کہ یہ عبادتیں مکمل کروں گا تو نتیجے میں جنت ملے گی. اسے وہاں جنت ملے نہ ملے، جو یہ سوچتا ہو اسے جنت ملے نہ ملے. ہم فقہ جعفریہ کو یقین ہے کہ ہم جہاں بھی فرش ازا بچھا دیتے ہیں جنت کے مالکان خود چل کے وہاں آ جاتے.
رہیے، مولا ہی اٹھے ہوئے آداباد رکھیں. جنت کے مالک خود چل کے وہاں آتے ہیں، تو پھر جنت ہمارے لیے وہ معنی نہیں رکھتی. ہاں جنت تو بنی ہمارے لیے ہے نا، تو پھر جنت کی آرزو کیا کرنا. میں کہہ رہا ہوں جنت کہاں 14 کے ملنگوں کا ہدف ہے. ہاں جو میرے مزاج آشنا میرا ساتھ دینا. میں کہہ رہا ہوں جنت کہاں 14 کے ملنگوں کا ہدف ہے. جنت کہاں 14 کے ملنگوں کا ہدف ہے. سچ یہ ہے کہ جنت سے حسین تر تو نجف. جو زیارتوں پہ جا چکے مولا ان کی زیارتیں قبول کریں، جو دل میں ارمان لے کے بیٹھے ہوئے مولا ان سب کو زیارت کرائیں. میں کہہ رہا ہوں جنت کہاں 14 کے ملنگوں کا ہدف ہے. سچ یہ ہے کہ جنت سے حسین تر تو نجف. اچھا کل میں مجلس سے گفتگو کر رہا تھا، میں موضوع تھا میرا فطرت کا قبلہ. اگر بات فطرت کی آ جائے، چلو کل سے میں بات کرتا ہوں، بات فطرت کی آ جائے تو فطرت کیا ہے. اگر ہم اپنے گھر پہ کوئی ملازم رکھتے ہیں، کوئی نوکر رکھتے ہیں، وہ کل وقتی ملازم ہو، تو کیا ہم اس ملازم کو، اس نوکر کو اپنے گھر میں اس جگہ رہائش دیتے ہیں جہاں ہم خود رہتے ہیں؟ سوال ہے نا کہ ہم بشر ہو کے بھی، ہم خاکی ہو کے اپنا گھر جب بناتے ہیں اور وہاں کوئی ملازم بھی رکھ لیں، کوئی نوکر رکھ لیں، تو کیا اس نوکر کو ہم اس جگہ رہائش دیں گے جہاں ہم خود رہتے ہیں؟ نا، یہ فطرت انسانی ہے کہ اس گھر کے اندر وہ ایک گوشہ مقرر کر دیتا ہے، ایک کمرہ بنا دیتا ہے، ایک جگہ بنا دیتا ہے جسے عرف عام میں کہتے ہیں سرونٹ کوارٹر. اسے وہاں تک رہنا ہوتا ہے، وہ اس کی حدود ہوا کرتی ہے، وہ اس نوکر کی حد ہوا کرتی ہے. سارا دن کام کر کے بھی اس نے اس سرونٹ کوارٹر میں رہنا ہے، اس جگہ رہنا ہے. اب میرا اپنا ایک خیال ہے کہ ہم فرشی جنت بچھا کر جنت کے مالکان کو بلا لیتے ہیں. جنت کے سردار ہیں میرے حسنین کریمین، جنت کے سردار ہیں میرے حسنین کریمین، ہم ان کے نوکروں کے بھی نوکر. اب ہم اگر یہ کہیں کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، تو بھائی مجھے اس سوال کا جواب دے کہ وہ جنت جہاں حسنین کے نوکروں نے رہنا ہے، تو کیا مالک بھی اسی جنت میں؟ لمحہ فکری آئے تھوڑا سوچنا بھائی. جنت کی آرزو میں بھٹکنے والے لوگ سوچیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. بھائی جنت تو ہے جاگیر علی کے ملنگوں کی، جنت تو ہے جاگیر حسین کے ماتمیوں کی. ہم تو یہ سوچتے ہیں مولا جس جنت میں ہمیں جانا ہے، جب نوکر وہاں رہیں گے تو پھر آقا کہاں ہوں گے. اب میں کہہ رہا ہوں جنت کہاں 14 کے ملنگوں کا ہدف ہے. سچ یہ ہے کہ جنت سے حسین تر تو نجف ہے. ارے جنت سے ہے آگے، جنت سے ہے آگے کہیں 14 کی رہائش. جنت سے ہی رستہ کوئی اس گھر کی طرف. کیوں مولا آباد رکھے آپ کو یا علی. جنت سے ہی رستہ کوئی اس گھر کی طرف. مولا آباد رکھے میرا بھائی، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کی سماعتوں کو آباد رکھے. جنت ہی سے رستہ کوئی اس گھر کی طرف ہے. عقیدہ سننا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مجھ کو یزدان کا کرم لا دو. جیو میرے حسینی، تیرے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے میرا اور آپ کا مشترکہ عقیدہ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں جنت ہماری منزل ہی نہیں نا. میں کہہ رہا ہوں مجھ کو یزدان کا کرم لا دو، مجھ کو یزدان کا کرم لا دو، میری تقدیر کا بھرم لا دو. اگر آج کوئی یہ کہے کہ عزاداری چھوڑ دے، ماتم چھوڑ دے، بدلے میں کوئی جنت کی ضمانت بھی دے دے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں مکتبہ فقہ جعفریہ کا ایک 6 سال کا بچہ بھی جنت کو ٹھکرا کے کہے گا مر جاؤں گا، فرش عزا سے دور نہ جاؤں گا، ماتم نہیں چھوڑتا. کوئی کچھ بھی کر لے، میں کہہ رہا ہوں مجھ کو یزدان کا کرم لا دو، میری تقدیر کا بھرم لا دو. ارے اپنی جنت کو اپنے پاس رکھو، مجھ کو عباس کا عالم. جیے علی 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 علی. مولا سلامت رکھیں، آباد رہو بیٹا. اللہ ہاں، مجھ کو عباس کا علم لا دو. ہاں مجھ کو عباس کا علم لا دو. اچھا علم کی زیارت کی سب نے ہے. آج میرا دل آ گیا شاہد بھائی ایک نئی بات کروں. لوگوں نے بڑی توجیحات پیش کی، بڑی باتیں پیش کی کہ غازی کے علم پہ پنجہ ایسے کیوں ہے. میں نے خود کم از کم 7 سال
جو میری ذاکری میں میرے مولا کی نوکری کرتے ہوئے ہو گئے 7 سال میں، میں نے بھی کئی مرتبہ یہ چیز پڑھی کہ غازی کا علم پہ پنجہ ایسے کیوں ہے. میں اس کی توجیہ پڑھتا رہا، لیکن جب مجھے اس کی اصل توجیہ ملی نا تو میرا دل خوش ہو گیا. یہ بی بی کا انعام ہوا کرتا ہے، یہ ہمارا جسمانی روحانی رزق ہوا کرتا ہے جو ہمیں اس در سے ملا کرتا ہے. میں ہمیشہ پڑھتا رہا کہ غازی کے علم پہ پنجہ ایسے کیوں ہے. میں نے جو پہلے پڑھا وہ بھی پڑھ رہا ہوں، اب جو پڑھنے جا رہا ہوں دل سے علی کی صدا آئے گی قبلہ. میں نے ہمیشہ یہ پڑھا کہ صدیوں سے ہے دنیا کو ابو الفضل کی دعوت، اس پنجے کو پڑھنا کہ یہ تاریخ وفا ہے. یہ پنجہ علم پر ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے. پہلے میں ایک توجیہ پڑھتا تھا، دوسری توجیہ میں اب سناؤں گا قبلہ. پہلی بھی پڑھ رہا ہوں، دوسری بھی پڑھ رہا ہوں، دونوں پہ دل سے علی کی صدا آئے گی. غازی کے علم پہ پنجہ ایسے کیوں ہے؟ آؤ اگر بات غازی کے علم کی ہے، میں کہہ رہا ہوں صدیوں سے ہے دنیا کو ابو الفضل کی دعوت، اس پنجے کو پڑھنا کہ یہ تاریخ وفا ہے. جو شخص وفا سیکھنا چاہے گا وہ آئے، مایوس نہ جائے گا، میرا ہاتھ کھلا. بسم اللہ. اللہم صلی علی کے بغض میں ایسے نصیب پھوٹ گئے، علی کے بغض میں ایسے نصیب پھوٹ گئے، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گئے. اب ان کی، آپ نے بھی علم کی تعریف، ہم بھی کہہ رہے ہیں، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو. علم کو دیکھ کے جن کے نکاح ٹوٹ گئے. اچھا چلیں قبلہ، شاعر بیٹھے ہیں، آپ نے بات کر دی. آؤ، انہوں نے کہا علی کے عشق میں ایسے نصیب پھوٹ گئے. میں کہہ رہا ہوں نصیریوں سے یہ جو تال میل ہوتا ہے، مولا نے منع کیا ہے ہمارے دشمنوں سے تعلق نہ رکھنا. میں کھل کر بات کرنے کا عادی ہوں. میں کہہ رہا ہوں نصیریوں سے، مقصروں سے یہ جو تال میل ہوتا ہے، مقصروں سے یہ جو تال میل ہوتا ہے، یہ تال میل عقیدوں سے کھیل ہوتا. مقصروں سے جو یہ تال میل ہوتا ہے، میں پڑھنے جا رہا ہوں، دیکھنا دل سے علی کی صدا نہ آئے. اس در پہ جب عیسائی کا مزہ کوئی نہیں. مقصروں سے یہ جو تال میل ہوتا ہے، یہ تال میل عقیدوں سے کھیل ہوتا ہے. اور علی کے عشق کے پرچے میں 100 ہی نمبر ہے، یہاں 99 والا بھی فیل. جیتے رہو بیٹا، سلامت رہو. صلی اللہ، جیتے رہیے سرکار، جیتے رہیے، آپ کو سلامت رہیے. ہاں 101، ہاں بالکل حقیقت ہے. 101 والا بھی اور 99 والا بھی فیل، بے شک فیل ہے. اچھا ایک توجیہ میں نے پڑھی، مایوس نہ جائے گا، میرا ہاتھ کھلا ہے. اچھا یہ ہاتھ کھلا ہوا ہے. آؤ میں غازی سرکار کے علم کی دوسری وہ بات پڑھوں کہ جس نے غازی سرکار کے علم کو دیکھا ہے وہ بڑے غور سے دیکھنا. میں تمہید باندھ رہا ہوں 2 جملوں کے لیے، دل سے علی کی صدا یہ قبلہ. سب نے دیکھا کہ ولید کے دربار سے بیعت کا سوال چلا. میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن فضائل میں ایک ٹکڑا لے رہا ہوں کہ ولید کے دربار سے یہ بیعت کا سوال چلا اور کربلا تک آیا. 10 محرم 61 ہجری تک یہ سوال آیا ہے. اس کے بعد کسی نے بیعت کو دیکھا نہیں کہ بیعت گئی کہاں. میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں اس کو اور کہیں سے جوڑ دیتا، میں کہیں اور سے اس بات کا تعلق نکالتا. سرکار ولید کے دربار سے جو بیعت کا سوال چلا وہ کربلا تک تو آیا. اس کے بعد وہ کربلا میں کئی بیعت کا سوال نظر نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کسی نے بیعت کا سوال کیا. قبلہ یہ بزرگ تائید کریں گے، نہ کسی نے بیعت کا سوال کیا. اچھا سوال صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں آواز دے کے کہہ رہا تھا کہ جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی مستور کو لاؤ، ہم اپنی مستور کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں. پھر ہوگا کیا؟ مل کر جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے. وہاں سے اہل نجران چلے تھے، یہاں سے رسول پنجتن ساتھ لے کے چلے، یہاں سے نبی چلے، وہاں سے اہل نجران چلے، وہاں اللہ کے وعدے کے مطابق لعنت چلی. جو جھوٹوں تک جانی تھی اب لوگ
لوگوں نے یہ پوچھا کہ اہل نجران تو جزیہ دے کر چلے گئے، اہل نجران جزیہ دے کر چلے گئے، اہل بیت واپس چلے گئے، اب وہ لعنت جو اللہ کی طرف سے چلی تھی تو وہ لعنت گئی کہاں؟ وہ لعنت وہی مباہلہ کے دربار میں رک کر انتظار کر رہی تھی۔ معبود کا وعدہ ہے جھوٹوں تک جانا ہے۔ اب میں بتاؤں کہ میری بیوی دربار میں اپنا حق لینے نہیں گئی، بلکہ وہ رکی ہوئی لعنت اس کے حقدار تک پہنچانے گئی تھی۔ علی 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 سلامت رہو بیٹا، علی علی سلامت رہیے۔ اللہم صلی اللہ آگ رہی ہے سرکار۔ بی بی حق لینے نہیں گئی، اس لعنت کے حقداروں کو ان کا حق دینے گئی تھی بی بی۔ اسی طرح ولید کے دربار سے چلا بیعت کا سوال، کربلا تک آیا۔ کربلا کے بعد کسی کو نہیں پتا بیعت کا سوال گیا کہاں، کربلا کے بعد کسی کو نہیں پتا چلا بیعت کا سوال گیا کہاں۔ اچھا اب میں کہہ رہا ہوں غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا۔ شورا حضرات بیٹھے قبلہ دیکھیے گا، غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا۔ مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، کوئی عام مشکیزہ نہیں ہے، کوئی عام مشکیزہ نہیں، کوئی عام علم نہیں جس نے آج تک علم کی زیارت کی ہے۔ آج دیکھنا ادراک کی آنکھوں سے جا کے دیکھو غازی کے علم کی زیارت کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا۔ مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا۔ ارے عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو، پنجا ہے تو بیعت کا گریبان بھی۔ اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، اور دفن کرنا اسے سقیفے میں، دفن کرنا اسے سقیفے میں، کربلا کی زمین ہماری ہے۔ آواز بلند نعرہ تلوار، دفن کرنا۔ قبلہ یہ تو چھیڑ چھاڑ ہو گئی، میرے ساتھ آپ بولتے رہیں گے، میں یہاں سے بولتا رہوں گا۔ اچھا دفن کرنا ہے تو پھر آؤ میں کہہ رہا ہوں ابن علی نے سجدہ واجب کے فیض سے، ابن علی نے سجدہ واجب کے فیض سے دھرتی پہ کبریا کا تعارف کرا دیا۔ میں نے کہا تھا نا بیعت کا گریبان بھی ہوگا۔ قبلہ نے دفنانے کی بات کی ہے تو آؤ میں بتاؤں بھائی دفناؤ گے جب مر گئی تو مری کیسے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ دفنانا قبلہ نے بتا دیا، موت کا سبب میں بتاتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں ابن علی نے سجدہ واجب کے فیض سے، ابن علی نے سجدہ واجب کے فیض سے دھرتی پہ کبریا کا تعارف کرا دیا۔ ارے بیعت کا پھر سوال نہ ہوا، کربلا کے بعد اس نے یزیدیت کا گلا ہی علی مولا سلامت رکھے۔ نا سلامت رہیے، جیتے رہیے آپ۔ قبلہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کو دوسری جگہ تو نہیں جانا، مجھے نہیں جانا، لیکن مجالس اور میں قبلہ انشاءاللہ کوشش کروں گا بولتے ہی سب۔ اس نے یزیدیت کا گلا ہی دبا دیا۔ بات ہو رہی ہے بیعت کی، میں نے دو توجیحات دے دی۔ ایک غازی کا علم دیکھو، بیعت کا گریبان نظر آئے گا، دوسرا غازی کا ہاتھ کھلا نظر آئے گا۔ میری ساری محنت اس ایک بات کا حاصل ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، بات سمجھ میں آ گئی، دل سے علی علی کی صدا آئے گی۔ قبلہ میرے حق میں دعا کرنا۔ دو توجیحات میں نے پڑھنی، تیسری پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہی بیعت تھی جب میرا 8واں مولا، میرا مولا رضا لائن کے دربار میں آیا۔ جب ولی عہدی کی پیشکش ہوئی تھی نا میرے مولا کو، پہلے تو حکومت کی پیشکش ہوئی، مولا نے ٹھکرا دی۔ ولی عہدی کی پیشکش ہوئی، میرے مولا دربار میں آئے۔ جب میرے مولا کو نشست پہ بٹھا دیا گیا، صرف چند جملے، نشست پہ بٹھا دیا گیا، میرے مولا نشست تشریف فرما تھے تو مامون کہتا ہے مولا اب آپ کے ہاتھ پر سب سے بیعت لینی ہے۔ بات بیعت کی ہو رہی تھی، آج میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں۔ مولا آپ کے ہاتھ پہ سب کی بیعت لینی ہے۔
مولا نے کہا بسم اللہ. لوگ قطاریں لگا کے کھڑے ہو گئے کہ مولا ہیں, مولا کے ہاتھ پہ بیعت لینی ہے. میں اب تک کہہ رہا ہوں, جس کو میری بات نہیں سمجھ آئی اس جملے میں اپنے بات سے کچھ نہیں کہہ رہا, جملے معصوم کے ہیں, جملے معصوم کے ہیں. اس نے کہا مولا آپ کے ہاتھ پر سے بیعت لینی ہے. پورا دربار بھرا ہوا تھا, تمام درباری تھے, وزیر تھے, مشیر تھے, فوجی تھے, عوام تھی, سب تھے موجود تھے. مولا رونق افروز تھے اپنی نشست کے اوپر. اس نے کہا جی آپ کی بیعت کروانی ہے. مولا نے کہا بسم اللہ. لوگ جوک در جوک لائنیں لگا کر, قطاریں لگا کر کھڑے تھے کہ مولا کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے. بیعت کا عمل شروع ہوا. میرے سرکار نے اپنا ہاتھ ایسے بلند کیا. دیکھو میں نے کہا غازی سرکار کا لفظ ذہن میں رکھنا, میں غازی کے موضوع میں پڑھ رہا ہوں. میرے مولا نے اپنا ہاتھ ایسے بلند کیا. ہاتھ بلند کرنا تھا. مرہون کہتا ہے یہ کیا ہوا, میں تو آپ کی بیعت کرانا چاہتا تھا, یہ آپ نے ہاتھ ایسے کیوں بلند کیا؟ ہاتھ تو ایسے رکھنا تھا, آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونی تھی. میرے ہاتھ میں مولا نے کہا احمق تجھے آج تک سمجھ نہیں آیا, معصوم کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہوتا. معصوم کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہوتا. تو بیعت کرا رہا ہے, معصوم کی بیعت جب ہوگی ایسے ہوگی. ایسے بیعت سقیفہ والے کیا کرتے ہیں, امامت کی بیعت ایسے ہوا کرتی ہے. اب جاگنا, جملہ میں بول رہا ہوں. آٹھویں مولا نے کہا ایسے بیعت سقیفہ والوں کی ہوتی ہے, امام کی بیعت, حجت کی بیعت ایسے ہوا کرتی ہے. تو پھر مانو نا, آج غازی کے علم پہ لگا ہوا یہ بچہ آج بھی ہم سے ہمارے بارہویں کی بیعت لے رہا. مولا سلامت رکھے آپ کو. آج بھی یہ غازی کا عالم ہم سے ہمارے حجت کے لیے بیعت لے رہا ہے. بات لبوں تک آئی ہوئی ہے, بس اختصار کے ساتھ یہ ایک بات سن لو. ابھی انہوں نے کہا تھا کہیں نصیریوں کے دو خدا نہ ہو جائیں. مجھے پورا محرم گزر گیا, اس سال میں نے یہ کتابند کہیں بھی نہیں پڑھا. قبلہ میرا دل ہے کہ اس وقت میں یہ ذکر ضرور کروں. ایک خط میرے مولا کو موصول ہوا فقیر شام کی جانب سے, اور اس خط میں اس نے لکھا کہ اے علی آپ کے ساتھ کائنات کے چند پڑھے لکھے ضرور ہوں گے, میری فوج بہت بڑی ہے, میری فوج بہت طویل ہے, بہت عریض ہے, میرا لشکر بہت بڑا ہے, لہٰذا مجھ سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دے. ہاں کل کی مجلس میں پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک چیز پڑھی تھی, کسی نے پوچھ لیا تھا مولا سے, یا علی یہ بات سمجھ نہیں آئی, جب بھی کوئی جنگ ہوا کرتی ہے تو آپ مولا حسن کو آگے نہیں بھیجتے, مولا حسین کو آگے نہیں بھیجتے, آپ غازی سرکار کو آگے بھیجتے ہیں, کیوں؟ تو کل میں نے اس کی توجیہ پڑھی تھی. مولا نے بتایا تھا کہ غازی کو میں آگے کیوں بھیجتا ہوں, کیوں آگے بھیجتا ہوں. تو اس وقت جب مولا کو خط موصول ہوا نا, تو اس نے کہا میرا لشکر بہت بڑا ہے, میرا لشکر بہت طویل ہے, بہت بڑی عریض میری فوج ہے, لہٰذا آپ مجھ سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیں. یہ خط ملا میرے امیر کو. میرے مرشد علی نے خط پڑھا. خط پڑھ کے جمال کے رخ پہ جلال آ گیا. خط پڑھ کے جمال کے رخ پہ جلال آ گیا. میرے مولا نے جو اس خط کا جواب لکھا اس کو میں نظم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دل سے لیلی کی صدا آئے گی, اور پھر دیکھنا کہ میرے امیر کو ناز کتنا تھا غازی پہ, ناز کتنا تھا غازی پہ. میرے مولا نے اس خط کا جواب لکھا, اور اس خط کے جواب کو میں نظم میں پڑھ رہا ہوں. میرے مولا فرما رہے ہیں میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ. میں ایک ایک مصرے میں ایک ایک موضوع ایک ایک روایت پوری پڑھ کے جاؤں گا, قبلہ میری محنت کو ضائع نہ کرنا. میرے مولا نے جواب لکھا, وہ نظم میں پیش کر رہا ہوں. مولا کہہ رہے ہیں میں ہوں عبد خدا, اللہ کا بندہ, میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ, میرے دل میں شریعت کا احساس ہے. اس نے خط لکھا تھا میرا لشکر بہت بڑا ہے, آپ کے ساتھ چند تعلیم یافتہ ہیں, چند پڑھے لکھے ہیں, مجھ سے لڑنے کا ارادہ ترک کریں. اب ایک باپ کا بیٹے پہ ناز دیکھنا, اور پھر دیکھنا کہ میرے مولا نے پیار کتنا کیا غازی سے. میرے مولا جواب میں کہہ رہے ہیں میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ, میرے دل میں شریعت کا احساس ہے. ارے پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا, میرا ہر لفظ جرت کا عکاس ہے. پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا, میرا ہر لفظ جرت کا عکاس ہے. تیرے
اجداد کے جس نے کاٹے تھے سر وہی تلوار اب بھی میرے پاس علی 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 علی. اچھا میں آخری مصرے کے لیے ساری محنت کر رہا ہوں. آخری مصرے پہ دل سے لیلی کی صدا آئے گی. میرے مولا نے جواب میں لکھا میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ, میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ. میرے دل میں شریعت کا احساس ہے, پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا, میرا ہر لفظ جرت کا عکاس ہے. تیرے اجداد کے جس نے کاٹے تھے سر وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے. بے خبر تجھ کو شاید پتا ہی نہیں میرے ایک شیر کا نام عباس. یا علی سلامت رہیے. تیرے اجداد کے جس نے کاٹے تھے سر وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے. بے خبر تجھ کو شاید پتا ہی نہیں میرے ایک شیر کا نام عباس. میرے مولا فرما رہے میری تلوار پیاسی ہے خون کے لیے, میری تلوار پیاسی ہے خون کے لیے. پیاس اس کی نہ شاید بجھانی پڑے, اپنی اوقات میں رہے ایسا نہ ہو مجھ کو تلوار پھر سے اٹھانی. اپنی اوقات میں رہے ایسا نہ ہو مجھ کو تلوار پھر سے اٹھانی پڑے. بس ہزاروں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اجڑ گئی علی کی بیٹی. پرسہ دینا ہے اس وفاؤں کے پروردگار کا. حاجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے, مولا کوئی غم نہ دے. عزیزارو جب میرا مولا حسین یہ قافلہ لے کر چلا تھا نا تو راوی لکھتا ہے کہ مدینے سے یہ قافلہ چلا, قافلہ چلتا تھا, قافلے کے آگے آگے میرا غازی اپنے رہوار پہ سوار ہو کے اعلان کر کے کہتا تھا جو لوگ رستے میں ہو وہ رستہ چھوڑ دو, جو دکانیں کھلی ہیں یہ بازار بند کر دو. علی کی بیٹی کا پہلا سفر بازار ویران کر دو. علی کی بیٹی کا پہلا سفر ہے. میں کہوں گا عزیزارو یہ صرف مولا علی کا ناز نہ تھا, ارے یہ سکینہ کی آس کا نام تھا عباس, بی بی کی چادر کی ضمانت کا نام تھا عباس. راوی لکھتا ہے کہ جس وقت میرے وفاؤں کا پروردگار اجازت لینے آیا نا, اجازت لینے آیا, غازی کو اجازت ملنی تھی, میری عالیہ بی بی مسلح پر موجود تھی. جب پتا چلا کہ غازی کو رن میں جانے کی اجازت مل گئی, راوی کہتا ہے ایک بار بی بی نے اپنے سر سے اپنی چادر اتار کر خاک کربلا پہ ڈالی. بیویوں کو بلایا, کہا بیویوں میرے قریب آؤ. بیویاں قریب آئی. میری عالیہ شہزادی کہتی ہے بیویوں میں نے تمہاری چادروں کی ضمانت لی تھی, اب میرا عباس مقتل میں جا رہا ہے. زینب ان چادروں کی ضمانت واپس لیتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا کسی غم میں نہ رلائے, مولا کسی غم میں نہ رلائے. میں ان چادروں کی ضمانت واپس لیتی ہوں, واپس لیتی ہوں. عزیزارو سن سکو گے بی بی نے ایک بار یہ جملے کہے تھے جب غازی کے جانے کے بعد. بی بی نے کہا تھا کہ مجھے ایک بار بابا نے بتایا تھا زینب میں تیرے ہاتھ اس لیے چومتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی. زینب میں تیرا سر اس لیے چومتا ہوں کہ نیزے کی یعنی سے تیرے سر سے تیری چادر چھین لی جائے گی. تو میں حیران ہوتی تھی کہ بابا جس کا عباس جیسا بھائی, اجرکم اللہ, جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں رسن کون باندھے گا, اس کے سر سے چادر کون اتارے گا. عباس تو مقتل گیا, اب مجھے یقین ہو گیا کہ زینب کے بازوؤں میں رسن بھی بندھے گی, زینب کے سر سے چادر بھی چھنے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس دو جملے. میرے غازی کا مقتل میں جانا تھا, میں شہادت نہیں پڑھ سکتا لیکن چند جملے. میرے مولا کا مقتل میں جانا تھا. یہاں 4 سالہ ننھی بچی نے سب بچوں کو اپنے قریب بلایا, اپنے قریب بلا کے کہتی ہے بچوں مجھے پتا ہے تم پیاسے ہو, تم پیاسے ہو, اپنے اپنے کوزے اپنے ہاتھوں میں لے لو. وہ دیکھو میرا چچا پانی لینے گیا ہے, ابھی پانی آئے گا, تم سب پانی پیو گے. بچوں کی آس کا نام تھا عباس. حاضر اور جب تک
غازی کا علم بلند نظر آتا رہا، بچوں کی آس باقی رہی، یہاں علم کا سرنگو ہونا تھا، بچوں کے ہاتھ سے کوزے چھوٹے، وہاں چادر کی ضمانت بی بی عالیہ نے واپس لی، یہاں سکینہ نے بچوں سے پانی کی ضمانت واپس لے لی، کہا بچوں میرا چچا نہ آیا، سکینہ پانی کی ضامن نہ اجرکم اللہ، سکینہ تمہاری پیاس کی ضامن نہیں، میرا چچا نہیں آیا۔ حضرت اور صرف آخری جملہ، کسی نے پوچھا تھا میرے بیمار امام سے، مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بہن بہت گریہ کیا کرتی تھی، مولا آپ کی بہن بہت رویا کرتی تھی، مولا بہت گریہ کیا کرتی تھی۔ کہا ہاں میری بہن بہت گریہ کرتی تھی، میری بہن بہت رویا کرتی تھی، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام، اور شام سے زندان تک میری بہن نے بہت گریہ کیا۔ مولا ایسا کیا ہوا، ایسا کون سا ستم تھا کہ جس پر آپ کی بہن گریہ کیا کرتی تھی؟ اتنا سننا تھا، میرے بیمار نے گریہ شروع کیا، کہا سن سکے گا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جس ملعون کا دل چاہتا تھا وہ آگے آتا، اس ملعون کا ایک ہاتھ میری بہن کی ظلموں میں جاتا، دوسرے ہاتھ سے میری بہن کے رخسار پہ تماچے مار کے کہتا اب بلا اپنے چچا عباس کو۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایھا الانقلاب ینقلبون۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق عقیق الحسین یا ابا الفضل العباس۔ بارے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے بانیان کی اس پرخلوص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تجھے اس ذکر کا واسطہ، تجھے اس گریے کا واسطہ، مولا جو عبادت ہم نے انجام دی تجھے اس سب کا واسطہ، اس بھرے دربار سے کوئی مومن خالی دامن نہ جائے۔ مولا جس جس کے دل میں جو جو آرزو، جو تمنا ہے، جو جائز اور شرعی حاجت ہے، مولا تجھے واسطہ میرے وفاؤں کے پروردگار کے ان کٹے ہوئے شانوں کا، مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ بھیجنا۔ بآواز بلند آمین کہنا۔ پالنے والے اس ذکر کا صدقہ، اس گریے کا صدقہ، اس مجلس کا صدقہ تجھے واسطہ ہے مولا کہ جلد سے جلد ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی سی زندگی جی رہے ہیں۔ پالنے والے ہمارے حقیقی وارث، اس کائنات کے حقیقی مالک، اس کائنات کے مولا، اس کائنات کے حقیقی وارث حجت دوراں قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما۔ ہم سب کو مولا کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کے لشکر میں شمولیت کے ساتھ ساتھ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ماتم حسین اکبر سے رو کے کہتے تھے یہ شاہ کربلا، اکبر سے رو کے کہتے تھے یہ شاہ کربلا، اکبر سے رو کے کہتے تھے یہ شاہ کربلا۔ بیٹا نہ جاؤ چھوڑ کے بابا کو باخدا، اکبر سے کہتے تھے یہ شاہ کربلا، اکبر سے کہتے تھے یہ شاہ کربلا۔ آنکھوں کا میری نور ہو تم میری جان ہو، بابا تیرا ضعیف اور تم جوان ہو، اور تم جوان ہو، اے لال کیسے تیرا، اے لال کیسے تیرا جنازہ اٹھاؤں گا، اکبر سے رو کے کہتے تھے یہ شاہ کربلا، اکبر سے رو کے کہتے تھے یہ شاہ کربلا۔ تم کو جوان کیا بڑے نازوں سے پال کر، مقتل میں جان لال ذرا دے کے بال کر، ذرا دے کے بال کر، میدان میں تیرے خون کے، میدان میں تیرے خون کے
پیاس ہے آشکیا اکبر سے روکے کہتے تھے یہ شاہ کربلا اکبر سے لوگ کہتے تھے یہ شاہ کربلا تم میری کیفیت کو سمجھتا نہیں ہے کیوں تیرے بغیر دل یہ سنبھلتا نہیں ہے کیوں سنبھلتا نہیں ہے کیوں کوئی نہیں حسین کا کوئی نہیں حسین کا اکبر تیرے سوا اکبر سے روکے کہتے تھے یہ شاہ کربلا اکبر سے روکے کہتے تھے یہ شاہ کربلا تو ہی میرا سکون ہے میرا قرار ہے تو جانتا ہے تجھ سے پھوپھی کو پیار ہے پھوپھی کو پیار ہے تیری جدائی کیسے تیری جدائی کیسے سہیں گے ہمیں بتا اکبر سے روکے کہتے تھے یہ شاہ کربلا اکبر سے روکے کہتے تھے یہ شاہ کربلا سوچا تھا ایک دن تجھے دلہا بنائیں گے تیری دلہن کے ہاتھ پہ مہندی لگائیں گے مہندی لگائیں گے سہرا تیرا سجانے سہرا تیرا سجانے کارمان رہ گیا اکبر سے روکے کہتے تھے یہ شاہ کربلا اکبر سے روکے کہتے تھے یہ شاہ کربلا روتی تھی یہ زمین لرزتا تھا آسمان برچی لگی تڑپتا تھا حسینی و نوجوان حسینی و نوجوان تھا ارسلان شہ پہ تھا سلام شہ پہ قیامت کا مرحلہ اکبر سے روکے کہتے تھے یہ شاہ کربلا حسین حسین اے علی کے پسر بادشاہ جہاں اے علی کے بادشاہ جہاں اے علی کے پسر بادشاہ جہاں تیری قدرت میں ہے یہ زمین آسمان اے علی کے تو سبھی جان ساروں کا ہے رہنما ہاں تو ہی چاند تاروں کا ہے رہنما انکار میں موت بیعت کی تھی تو نے شہرگ سے خنجر کو بھی مات دی ہر جگہ ہر قدم ہم یہ دیں گے بیان اے علی بادشاہ جہاں ظلم سے تو نے ٹکرا کے بتلا دیا حق پہ چلتے رہو ساتھ دے گا خدا ایک جانب تھے 9 لاکھ اہل ستم ایک جانب تھا پیاسا تیرا قافلہ لٹ گیا گھر تیرا دب سکینہ اذان اے علی کے
بادشاہ جہاں علی کے بسر بادشاہ جہاں تیرے لشکر سے ڈرتے تھے اہل جفا اس طرف ظلم تھا اس طرف حوصلہ تیرے لشکر کا ہر ایک سپاہی جری آگے مقتل میں خود موت کہنے لگی میں نے دیکھے نہیں ایسے کڑیل جوان اے علی کے بسر بادشاہ جہاں اے علی کے بسر بادشاہ جہاں ایک حقیقت ہے یہ جنگ کرب و بلا ہر بہادر کو دیتی ہے جو حوصلہ حق پہ مرنے کا تو نے سکھایا ہنر خلد تک جا رہی ہے تیری راہ گزر اب تو طے ہو گیا تو جہاں ہم وہاں اے علی کے بسر بادشاہ جہاں اے علی کے بسر بادشاہ جہاں تیرے روضے پہ جاتے ہیں اہل عزا یادیں کرتے ہوئے ہر قدم کربلا تیری غربت میں آنسو بہاتے ہوئے تیرے دربار سے لو لگاتے ہوئے اشک آنکھوں میں ہونٹوں پہ جاری فغان اے علی کے بسر بادشاہ جہاں اے علی کے بسر بادشاہ جہاں تیرے لشکر سے ڈرتے تھے اہل جفا اس طرف ظلم تھا اس طرف حوصلہ تیرے لشکر کا ہر ایک سپاہی جری آگے مقتل میں خود موت کہنے لگی میں نے دیکھے نہیں ایسے کڑیل جوان اے علی کے بسر بادشاہ جہاں اے علی کے بسر بادشاہ جہاں اے علی کے بسر بادشاہ جہاں حسین 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 عباس باوفا یا عباس محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے اس نوری کارواں میں نوری اماریاں ہیں نوری اماریوں میں نوری سواریاں ہیں نوری سفاریاں ہیں سر پر علم گلا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے رہا میرا موقع مجمع ہٹ کے ہے گزرتا پہلے میں باوفا کے
کس طرح بالوں سے چہرے کو چھپائے زینب، کس طرح بالوں سے چہرے کو چھپائے زینب، اے ہوا ریت کو کر دے تو ردائے زینب، کس طرح بالوں سے چہرے کو چھپائے زینب، کس طرح بالوں سے چہرے کو چھپائے زینب، اے ہوا ریت کو کر دے تو ردائے زینب، کس طرح بالوں سے چہرے کو چھپائے زینب، وزن بیمار تو خیمے سے اٹھا لائے ہوں، وزن بیمار تو خیمے سے اٹھا لائے ہوں، وزن دربار بھلا کیسے اٹھائے زینب، کس طرح بالوں سے چہرے کو چھپائے زینب، کس طرح بالوں سے چہرے کو چھپائے زینب، کس طرح بالوں سے چہرے کو چھپائے زینب،